تہجد بہت بڑا گہرا راز ہے اللہ اور اس کے بندے کا، اور شاید اللہ نے اسے راز ہی رکھنا تھا، اسی لیے تہجد کا وقت تب کے لیے منتخب کیا جب ساری کائنات سکون کی نیند سو جاتی ہے، اور پھر اللہ اسے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اور جو ملنے کی تڑپ میں نیند توڑ کر آتے ہیں یا جو اس تڑپ کے مارے سو ہی نہیں پاتے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب اللہ رہتا ہی دل میں ہے تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں رات کے آخری پہر پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہوں اور اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نواز سکوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔ ایسا اللہ اسی لیے کہا تم سے تاکہ تم تہجد کی اہمیت جان سکو۔ عموماً تم نماز کے ذریعے اللہ تک جاتے ہو، لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ تہجد کے وقت ایسی کوئی چیز نہیں جو مانگنے سے نہ ملی ہو۔ جو چیز تمہارے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے، اللہ تو وہ آزمائش کو بھی خوشی میں بدل سکتا ہے۔ تم سوچتے ہو تمہاری دعاؤں کا صلہ اب تک اللہ نے نہیں دیا، دراصل وہ دعائیں اللہ تمہاری چاہتوں کے مطابق کرنا چاہتا ہے، جب ہی تو دیری کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگتے جاؤ اور وہ تمہاری ہر دعا کا جواب دے۔ اللہ اسی کو نوازتا ہے جو اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اپنی دعائیں قبول ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جس چیز کی چاہ تمہیں تہجد تک لے آئے تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ادھوری چھوڑتا ضرور ہے، مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا۔ وہ تو بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی دیر لگا دیتا ہے۔ تم اپنی چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو کہ جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ تہجد کی بے زبان دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہے، تمہارے اس چپ کا شور اس عرش پر گونجتا ہے جس سے کائنات میں تمہاری آواز کے سوا کوئی دوسری آواز نہ ہو۔ پھر اللہ تمہارے اس یقین سے دھڑکتے ہوئے دل کو اپنے وہ معجزے دکھاتا ہے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ جب تم اسے راضی کرنے کے لیے محبت کی اس انتہا کو پہنچ سکتے ہو کہ تہجد بھی قضا نہ ہو، تو پھر سوچو تمہاری اللہ کی محبت کی پہنچ کہاں تک ہوگی۔ اس کی طاقتوں کا تو کوئی مقام ہی نہیں۔ تم اس سے مانگنے کے لیے اس وقت آؤ جو اس نے مقرر کیا ہے، کن کہنے کے لیے، تو پھر وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے۔ وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے، جب کہہ دیتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا تو پھر وہ دے کر ہی رہتا ہے۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ آزمائش تو من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ جن کے دل اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں پھر وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے۔ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ عنقریب ہوگا۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی لمحوں میں۔ وقت تہجد جتنا تم اللہ سے بات کر کے خوش ہوتے ہو، وہ اس سے زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ تہجد کی دعائیں بدل دیتی ہے حالات بھی اور نصیب بھی۔ جب اللہ تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس کے بدلے وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم ہر اس طوفان سے بے خوف ہو کر لڑ جاتے ہو جس سے لڑنا کبھی تمہارے لیے ناممکن ہوا کرتا تھا۔ طویل انتظار کے بعد بھی جب تمہارا دل اللہ کی دیری پر مطمئن رہتا ہے تو پھر اللہ ضرور تمہارے لیے ایسی راہ کھول دیتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کو بھی اپنے بندے کی یہ بات بہت پسند ہے، جب وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے مدد مانگتا رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ شاید اللہ کا جواب نہ آئے۔ جب بھی اتنے انتظار کے بعد بھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ دور کی گئی چیز شاید دوبارہ مجھے مل نہیں سکتی۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ سات آسمانوں پار جا کر بھی میری دعا، میری پکار، میری التجائیں اللہ کو منا نہیں پا رہی ہے۔ تہجد کی دعائیں قسمتوں کا رخ موڑ دیتی ہے۔ مجازی چاہتے دور کر کے تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم حقیقی سے کتنا قریب ہو۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا، انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ بس جو مانگ لیا تہجد میں وہ مل گیا۔